ادب کے اپنے لوگ ہیں. جنرل ایک ہوتا ہے لائٹ لٹریچر. لائٹ لٹریچر کے ادب لطیف اس کو کہتے ہیں. ادب لطیف کے اپنے لوگ ہیں لیکن پڑھنا ہے سب کو. ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک پارٹ. بعد میں یہ کلاسیفیکیشن ہوگی کون کیا پڑھے گا. مطالعے سے فوراً تھک جاتے ہیں. جو ہی شروع نہ کی نا کتاب 3-4 لائن میرے بہت کلیگز کہتے ہیں اچھا پران 3-4 لائن بس تھکا بس. ارے یہ پڑھائی میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ سب میں سب کام کرتے ہیں اس میں تو نہیں ہوتا کبھی. یہ پڑھائی میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم 1000 کام کرتے ہیں نا اور بھی. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا ابھی شروع کیا تھا تو تھک گیا. تھکنے کا جو ایک چیز ہے ہمارے دماغ کے اندر یہ پڑھائی کے ساتھ ہی منسلک کیوں ہے؟ یہ منسلک کیوں نہیں ہے کسی اور کام کے ساتھ؟ ایک پڑھتا ہوں تو تھک جاتا ہوں. دوسری جو ہی پڑھتے ہیں تو نیند آتی ہے. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسری آدھا گھنٹہ پڑھتے ہی بور ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ دل کتاب کے ساتھ نہیں لگتا ہے. دل اچاٹ سا جاتا ہے, اکتا نہیں لگتا ہے. پھر ایک اور پڑھی ہوئی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے. جیسا پڑھنا ہی کیا ہے؟ ہاں جب پڑھی ہوئی چیز یاد ہی نہیں رہی تو کیوں پڑھیں گے؟ اچھا سنجیدہ مطالعہ کرتے ہیں تو اپنا مواد جو ہے میٹیریل جو ہوتا ہے اس پر نظر اس پر کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے, لہذا دماغ میں بھی نہیں ہوتا. یہ سب نفسیاتی چیزیں ہیں. ان کا تعلق خود پڑھائی کے عمل سے نہیں ہے, یہ سائیکالوجیکل ہے. اگر کسی کے پاس یہ پریشانیاں ہیں نا میں اس کو مشورہ دوں گا وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. کیونکہ یورپ میں سچی یورپ میں اگر ایسا کوئی آدمی ہوگا نا جو کہے گا میں پڑھتے وقت بور ہوتا ہوں, نیند آتی ہیں, یاد نہیں رہتا, اس طرح کی, وہ کہیں آپ پلیز کنسلٹ دا ڈاکٹر, آپ بیمار ہیں. آپ کیا ہیں؟ ہمارے یہاں بیماری نہیں مانی جاتی, مت مانی جاتی ہیں, لیکن یورپینز اس کو بیماری مانتے ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز اس کو بیماری مانتے ہیں. اگر وہاں کوئی ایسا کوئی حلقہ ہے پڑھائی کا, اسٹڈی سرکل ہے یا کوئی ریڈنگ کلچر ہے ان کا بنایا, پھر ان میں کہے گا, کوئی شخص کہے گا سر آئی ہیو اے کوشچن, آفن اٹ ہیپنز ٹو می وین آئی اسٹارٹ ریڈنگ بکس آئی فیل سلیپنگ. اوکے اچھا ٹھیک ہے, آئی فال سلیپنگ. تو پھر یو کنسلٹ دا ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کیونکہ یہ باتیں ان کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی نفسیاتی پریشانیاں ہیں. کیونکہ اگر یہ ایسا پڑھائی کے ساتھ ان کا اس چیز کا تعلق ہوتا, دنیا کے سب پڑھے لکھے ان کے ساتھ یہ ہوتا, لیکن یہ آپ ہی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کسی کے نیند آتی ہے, کسی کو یاد نہیں رہتا ہے, کسی کو کنسنٹریشن نہیں رہتا ہے, کسی کو بور ہو جاتا ہے. یہ بیماریاں ہیں. کنسلٹ دا ڈاکٹر. اس کا تعلق آپ کی اپنی نفسیات کے ساتھ ہے, اپنی سائیکی کے ساتھ ہے. اس کا تعلق پڑھائی کے عمل کے ساتھ نہیں ہے. مطالعے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اور بھی ہے, وہ ہے ٹو مچ انگیجمنٹس, بہت زیادہ مصروف ہونا. اب ظاہر ہے ہمارے الطاف صاحب ہیں یہاں, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ اتنے زیادہ مشغول رہتے ہیں, میں ان سے کبھی کہہ نہیں پاتا کہ آپ نہیں پڑھتے. آپ اب کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں ان کی انگیجمنٹس بہت ہیں. جس انسان کی بہت زیادہ انگیجمنٹس ہوں گی وہ نہیں پڑھ پائے گا. لہٰذا اس کو ضرور ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہے اس کو اپنی انگیجمنٹس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کم. اب کبھی کبھی انگیجمنٹس کو کم کرنا اٹ لائز ود our hands and sometimes it doesn't lie within our hands. کبھی ہماری قدرت میں ہوتا ہے اور کبھی ہماری قدرت میں نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. لہٰذا مصروفیات کو جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ کم کریں اگر آپ کی قدرت میں ہے. مصروفیات بہت بڑی چیز ہے اس میں, لیکن یہ یاد رکھیں مصروفیات سے بھی ہم مطلب اس کو بھی ٹیکل کر سکتے ہیں اگر ہم ٹائم مینجمنٹ پر بلیو کرتے ہیں, تنظیم وقت. اگر ہم ٹائم مینجمنٹ پہ یعنی تنظیم وقت پر بلیو کرتے ہیں تو ہم اس مصروف ترین زندگی کو بھی کارآمد بنا سکتے ہیں. کیونکہ ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو مصروف ترین لوگ ہیں کیا وہ پڑھتے ہیں؟ اس میں آیا کہ جو مصروف ترین لوگ ٹائم مینجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں, اور ان لوگوں سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں جو مصروف نہیں ہوتے. لیکن یہ صرف کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ. آپ کو اپنے ٹائم کو کیا کرنا ہے؟ مینیج. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کب کون سا کام کرنا ہے. پڑھائی کے لیے کون سا کام ہے, لوگوں سے ملاقات کے لیے کون سا وقت ہے, اور دوسرے کاموں کے لیے کون سا وقت ہے. اچھا دیکھیں, مطالعے کی بعض عادتیں غلط ہوتی ہیں, یہ یاد رکھیے.
مثال کے طور پر کچھ لوگ تو پڑھتے ہیں مگر غلط طریقے سے، اس لیے ان کو اس کا کوئی آؤٹ پٹ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اخبار پڑھتے ہیں نا، اخبار ان کے ہاتھ میں ہے، ایک نیوز پڑھیں، ابھی اس کو پورا نہیں پڑھا ہے، دوسرے پہ نظر گئی تو فوراً چھلانگ ماری کس پر؟ دوسری نیوز پر. ابھی اس کو بھی پورا نہیں پڑھا تھا، تیسرے پہ نظر پڑ گئی، یہاں سے اٹھ کے ایک فروگ کی طرح چھلانگ ماری کس پر؟ تیسری. اس طرح وہ پورا اخبار پڑھتے ہیں مگر مکمل نہیں پڑھتے، یہاں سے. آخر میں ان سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ پتہ نہیں. اس کا مطلب انہوں نے پڑھا مگر آؤٹ پٹ کچھ نہیں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھیں تو اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، مکمل پڑھیں، اچھا پڑھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پورا پڑھیں، کم پڑھیں لیکن پڑھیں وہ جو جس کا آؤٹ پٹ ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ زرخیز ہے. ون تھنگ. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں 5-8 کتابیں لے آئیں گے، آپ کو دیکھا، اچھا کتابوں کا نام یہاں سے سنا، وہاں سے سنا، گئے یہ تھی، چاہے لائبریری سے لی، دوستوں سے لی یا خرید کے لی، 20 کتابیں ہاتھ پہ ہیں. اب کیا کرنا ہے 20 کتابوں کو؟ سب کی ورق گردانی کرتے، ہو گیا پڑھائی، 20 کتابیں پڑھ لی. اب آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ کچھ نہیں، زیرو. ہی میڈ این اٹمپٹ، ہی پرچیز بکس اور ہی borrowed the books, he got the books available and he then made an attempt to read them, but outcome is nothing. کیونکہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان سب چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا. یہ جو عادتیں ہوتی ہے ان سے ارتقا نہیں ہوتا ہے پڑھائی کا. جو ایولیوشن کا پروسیس جو چلے گا آپ کی پڑھائی میں وہ متاثر ہو جائے گا. آپ جب پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں، یہ جو پڑھنا ہے اس میں اپنے آپ کی ایکسپیرینس الگ الگ ہو سکتی ہے. پرٹیکولر میں آپ کو نہیں کہوں گا یوں پڑھا کریں، کچھ لوگوں نے اس میں سجیسٹ کیا ہے بھائی ایسا پڑھا کریں، لیکن پرٹیکولر جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے آئی ڈونٹ ایگری ود دیم. میں کہتا ہوں یہ پڑھنا آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو ایک طریقہ خود ہی نکالنا ہے. مثال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں نا وہ 1 منٹ میں 15-16 لائن پڑھیں گے. کتنے؟ ہاں، اور ان کو یاد بھی ہوگا. اس کا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ قابل بنایا ہے محنت کر کے کہ اب ان کو لائن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ اوپر سے نیچے تک ایک نظر دیکھتے ہیں اور پورے پیج کا جو کرکس ہے اس کو وہ اخذ کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس طرح پڑھتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ ایسا شخص بہت زیادہ پڑھے گا. لیکن یہ ایک سٹیج ہوتا ہے جہاں انسان اس طرح کی اسٹڈی کر سکتا ہے. طالب علموں کو اس طرح کی اسٹڈی نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، مثال ابھی میرے پاس کوئی عبارت ہے، میں اس عبارت کو کیا پڑھ رہا ہوں. اس عبارت کو پڑھنے میں مجھے کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ عبارت کس کے بارے میں ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے اس عبارت کا؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. مان لو ادب کی کتاب ہے. کیا ہے؟ ادب کی کتاب میں آپ کو زبان پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. ادب کی کتاب، ابھی آپ عبد المجید دریا آبادی کی کتاب پڑھیں گے، ابھی آپ علامہ شبلی کی کتاب پڑھیں گے، ابھی آپ سید صباح الدین عبد الرحمن کی کتاب پڑھیں گے، ابھی آپ ماہر القادری کی کتاب پڑھیں گے. وہاں پر آپ کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے زبان سیکھنا. کیا؟ لہذا آپ الفاظ پر غور کریں گے زیادہ، الفاظ کی حیت، تراکیب، لفظوں کی جو ہے بناوٹ، ساخت، اسٹرکچر آف دا سینٹینسز، ان پہ آپ غور کریں گے. انہوں نے کیسے، کس جملے کو کیسے استعمال کیا ہے، مذکر کہاں باندھا، مونس کہاں باندھا، کیونکہ یہ ادب کی کتاب ہے. لیکن اس کے بجائے آپ تاریخ کی کتاب لے لو، تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو اب آپ زبان پر غور نہیں کریں گے. اگر آپ تاریخ کی کتاب پڑھتے پڑھتے زبان پر غور کرنے بیٹھیں گے تو آپ تاریخ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. یہاں پر آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے واقعہ. کیا؟ واقعہ کے جزئیات پر نہیں، واقعہ کے اوور آل جو واقعہ ہوا ہے نا باجوہ کی مجموعی صورت حال. کیونکہ جزئیات پر کریں گے تو اس کا مطلب اب آپ اس کے ریسرچ اسکالر ہو گئے
کہ وہ چیز دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جو سنوں کو یاد رکھتے ہیں، ہے نا، جو بادشاہوں کے پورا شجر نسب کو یاد رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. اگر ایسا کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے تو ضروری ہے وہ سب چیزیں. لیکن اگر کوئی ایک سرفیکل مطالعہ کرنا چاہے گا ادب کی تاریخ کی کتاب کا، تو اس میں زیادہ اس میں واقعہ کا وہ جو ایک مجموعی جو واقعہ ہے وہ ذہن میں آ جائے. یا اس میں آپ کبھی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کیا؟ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو راویوں کے اوپر آپ زیادہ ٹائم نہ لگائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ راویوں کے اوپر زیادہ ٹائم لگائیں گے آپ، یا جن محدثین نے اس کتاب کو نقل کیا اس پر زیادہ ٹائم لگائیں گے آپ، تو آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے. آپ متن پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں. اب آپ کہیں گے نہیں پھر راویوں کی جو بحث ہیں یا جو محدثین کتابیں لائی ہیں اس کا، یہ اس کے لیے ہیں جو اس کا اب جس کا فیلڈ ہی یہی ہے، جس کا ڈومین کیا یہی ہے، وہی کریں گے وہ کام. آپ کو حدیث پڑھنی ہے، آپ ان چیزوں کو زیادہ کنسنٹریٹ نہ کریں. آپ جو ٹیکسٹ ہیں اس ٹیکسٹ پر کیا کریں گے، آپ اس پر آپ، کیونکہ آپ کو اور بھی پڑھنا ہے نا، آپ کو اور بھی کام ہے. آپ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو توجہ وہ بٹ جائے گی. کیا مثال کے طور پر ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. مجھے اس حدیث کے اسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اپنے درس کو، لیسن کو، کیونکہ مجھے کل پریچ کرنا ہے، کسی کو ٹیچ کرنا ہے، یا کبھی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تربیت دینی ہے. تو مجھے انما الاعمال بالنیات حدیث ہیں، اس کے جتنے بھی کنوٹیشنز ہیں، اس کی جو تشریح ہیں، کمنٹریز ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب سیکھنی ہے. فی الحال مجھے اسے بحث نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، عمر فاروق کی زندگی کیا تھی، اور پھر یہ حدیث غریب ہے، صحیح ہے مگر غریب ہے. غریب کا مطلب اس میں ایک ایک راوی ہے، بخاری مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. پھر یہ سب باتیں جو ہیں یہ ایک محدث کے لیے ہیں. کس لیے؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ محدث کے لیے. اگر کوئی اب حدیث کا اپنا مطلب حدیث کو اپنا ڈومین بناتا ہے، اپنا سبجیکٹ بناتا ہے، اپنا فیلڈ آف ریسرچ بناتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں کیا ہیں؟ ضروری ہے. لیکن جب آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ اسی چیز پر کنسنٹریٹ کریں جو اس مطالعے سے آپ کی غرض ہے، امیجیٹ. ٹھیک ہے، باقی چیزوں پر آپ زیادہ وقت صرف نہ کریں، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ کتاب کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر یو ول بی reading that, you will continue to read that for years together and that will never come to an end. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اکثر. تو پہلے کتاب کا سبجیکٹ دیکھیے، اس سبجیکٹ میں دیکھیے کتاب کس موضوع پر ہے، اس موضوع میں سے مجھے کیا لینا ہے، پہلے پرٹیکولرلی میرے سے کیا چیز تعلق رکھتی ہے اس پر کنسنٹریٹ کریے، اور باقی چیزیں جو ان کو فی الحال اگنور کرتے جائیں. کلیئر؟ آوارہ خانی سے بچنا ہے. آوارہ خانی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آوارہ خانی کا مطلب ہے اس میں سے تھوڑا، 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 سب سے میں سے تھوڑا 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 تھوڑا، جب ہاتھ میں دیکھا تو کچھ نہیں ہے. آوارہ خانی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک کنسنٹریٹو اسٹڈی ہونی چاہیے، کنسنٹریٹو مطالعہ ہونا چاہیے، جس کو مرکوزی مطالعہ کہتے ہیں. مرکوزی مطالعہ کا مطلب ہے آپ ایک چیز پر کنسنٹریٹ کریں. بھائی دیکھو مجھے یہی سیکھنی ہے. آوارہ خانی اس میں بہت خراب چیز ہے. ایک چیز ہے آپ کا ویژن. کیا ہے؟ آپ کا ویژن جتنا وسیع ہوگا اسی اعتبار سے آپ مطالعہ کریں گے. آپ کا ویژن، آپ کو ایک ویژن اپنا مقرر کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا ایک ٹارگٹ بنانا پڑے گا. جتنا ویژن صاف اتنا آپ کا مطالعہ صاف. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے مجھے کمپیریٹو اسٹڈی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ مجھے تقابلی مطالعہ کرنا ہے. اب تقابلی مطالعہ اس نے اپنا مضمون بنایا. کیا بنایا؟ اسی حلقے میں ہو سکتا ہے کوئی شخص وہ کہے گا مجھے کیا کرنا ہے؟ تقابلی مطالعہ، کمپیریٹو اسٹڈی. آئی ہیو ٹو میک کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز. اوکے ڈو اٹ. اب کیا کرے گا وہ؟ اسی ایک موضوع سے متعلق کتابیں بھی ڈھونڈے گا، اسی موضوع سے متعلق اشخاص کو ڈھونڈے گا، اسی موضوع سے متعلق اپنی مجلسوں اور محفلوں کو ڈھونڈے گا، اسی موضوع سے متعلق اس سے منسلک جتنی بھی باتیں ہیں اب وہ اس کے ڈومین میں آ گئیں. ٹھیک ہے، ویژن وسیع ہے نا، ویژن ایک متعین ہے نا. اب ویژن متعین ہے، اس کا مطلب یہ اس ویژن کے اعتبار سے اب محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اٹمپٹ کرے گا. اگر آپ کا ویژن نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، کل پڑھ رہے ہیں فقہ، پرسوں پڑھ رہے ہیں تفسیر، اس کے بعد آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، پھر ادب پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ یہ آوارہ خوانی ہے. کیا ہے؟
आवारा खानी से बचना है आपको। आप पहले मुतयन करिए विजन, या मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मुझे एक माहिर समाजियात बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा जो है सोशलॉजिस्ट बनना है। सोशलॉजिस्ट बनने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा सोशलॉजी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली किताबें, अशख़ास, रिसर्चें, मवाद, तहकीकात, मकाले, मज़ामीन, एनवायरनमेंट। अब आप कोशिश करेंगी। ये आवारा खानी नहीं है, ये एक मरकूज़ी मुताला है, कंसंट्रेटिव स्टडी। अच्छा, एक चीज़ है, कोई कहेगा मुझे उर्दू का मारूफ अदीब बनना है। क्या बनना है? अब क्या करेगा वो? मारूफ अदीब बनने के लिए अब अदब आया है कि नहीं? अब इसमें अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास, किताबें, मकालात, मज़ामीन, वो अब ढूंढेगा ये सब चीज़ें। अब इसे मरकूज़ी मुताला वजूद में आता है। सो आवारा खानी से क्या करना है? परहेज़ करना है। आवारा खानी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। आवारा खानी यह होगा कि 30 साल आप पढ़ेंगे, 30 साल के बाद आपने देखा आप किसी चीज़ में माहिर नहीं है। यू डोंट हैव एनी मास्टरी ऑन एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट आपका मास्टरी, क्योंकि आपने आवारा खानी की है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको जब आप कंसंट्रेट एक सब्जेक्ट पर करते हैं तो फिर आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ना होता है, क्योंकि अभी आजकल आपके पास इन्फॉर्मेशन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। अच्छा, आपको ज़ुबान भी बहुत 2-3 सीखने पड़ेंगी, लेकिन मरकूज़ी मुताला जो है वो एक हो। बाद में कुछ और बातें भी इसमें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, आप उनसे मदद ले सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं तरजीहात। क्या कहते हैं? तरजीहात का मतलब है आपको प्रायोरिटीज़ मुकर्रर करनी, ठीक है? क्योंकि आप ज़िंदगी के ज़रखेज़ दौर से गुजर रहे हैं। 20 साल का है कोई, 25 साल का है कोई, 30 साल का है, 35, प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ। अगर आप ये ज़ाया हो गया, इसके बाद आगे ये टाइम नहीं आने वाला है। लिहाजा मसरूफियात रखना, नापसंदीदा हालात जो भी हैं उन सब को पेश नज़र रखें। पढ़ने का एक हदम मुतय्यन करें। जो कुछ आपको पढ़ना है उसकी दर्जाबंदी करें। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं तफसीर पढ़ूंगा, मेरा डोमेन क्या होगा, तो आप इसके लिए एक टाइम मुकर्रर करें कि अभी आने वाले 5 साल में मुझे सिर्फ तफसीर पढ़नी है, या आने वाले 5 साल में मुझे सिर्फ हदीस पढ़नी है। आप 5 साल में आप देखें कि आपके कितने घंटे बनते हैं, उन घंटों में आपको क्या क्या काम अंजाम देने हैं, या कौन सा आपको यानी पहले से ही उस टाइम को आपको रिज़र्व करके रखना पड़ेगा कि हो सकता है ये इंसर्जेंसीज़ के लिए हो, एमरजेंसीज़ के लिए हो। इसके बाद मुझे कितने घंटे मिलेंगे, मैं कितना पढ़ सकता हूँ इसमें, ये टाइम मैनेजमेंट पहले करके रखें। क्योंकि आपको घर भी संभालना है, माशरे को भी संभालना है, तालीम को भी संभालना है, और आपको ज़रूरियात के काम भी अंजाम देने हैं, और आपको पढ़ना भी है। ये सब मुतअय्यन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये हो गया, हल्का हवा आ गया, अब आप मुताला के लिए तैयार हैं, या आपने मुताला भी किया, अब आप पढ़ते हैं, तो इसके बाद अब क्या करना है? जो भी आप पढ़ें उस पर गौर किया करें। क्या किया करें? आपने एक चैप्टर पढ़ा, किताब के 10 चैप्टर हैं, आपने एक क्या चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ा, आगे बढ़ गए नहीं, पहले इस चैप्टर को पढ़े। आप देखिए कि इस चैप्टर में क्या लिखा गया, इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, इसका खुलासा क्या है, एपिटोम क्या है चैप्टर का। मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है कि नहीं? इस चैप्टर का क्रक्स, पहला चैप्टर, इसमें क्या बात कही गई थी, इस पर गौर करें थोड़ा सा। अच्छा, किताब पढ़ने के बाद ऐसा ज़रूर करें, हासिल मुताला लिखा करें अपनी डायरी पर, कभी कभी थोड़ा लिखा भी करें हासिल मुताला। हासिल मुताला का मतलब है कि इस किताब में क्या अहम बात थी, 2 लाइन में, 4 लाइन में, 6 लाइन में, 8 लाइन में, 10 लाइन में, जितना आप कर सकते हैं इसका हासिल मुताला लिखें। अच्छा, दोस्तों की मजलिस में, दोस्तों की मजलिस बनाएं, उसमें इस किताब पर डिस्कशन करें। सुनो, आज मैंने ये किताब पढ़ी है कि नहीं, इस किताब में मैंने ये चैप्टर्स देखे, इसमें फलान बातें हैं। यानी एक गैर रस्मी है, इनफॉर्मल एक जो है एक टॉक, एक गुफ्तगू अपने दोस्तों के साथ करें। आप उनके साथ करें, वो आपके साथ करें, सबको करनी है ना अपनी अपनी जगह। या ऐसा करें कि आप एक किताब पढ़ें तो उस पर एक डिबेट उस पर रखें। चलो आज हम 15 दिन के लिए एक किताब को मुतय्यन करते हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है, हमने किया फलान किसी आलिम की फलान किताब पढ़ेंगे, किसी स्कॉलर की फलान किताब पढ़ेंगे। आप 15 दिन के बाद सब लोग इसका मुताला करके आएंगे, देन वी विल कंडक्ट ए डिबेट, एक डिस्कशन कंडक्ट करेंगे। सबसे कहेंगे बताओ इस किताब में आपने क्या पढ़ा, खास क्या चीज़ आपने पढ़ी। जितनी उसने जितनी याद रखी होगी ना,
اتنا تو یاد رکھا ہے اس نے، لیکن وہ جو دوسروں کے مطالعے سے وہاں سیکھے گا، جو دوسروں نے پڑھا ہوگا، دیٹ ول ایڈ ٹو ہز نالج اینڈ انفارمیشن۔ مصنف سے، کتاب کا مصنف ایک زندہ ہے، خط و کتابت کریں، اہل علم کے ساتھ اس پر بات کریں، ہاں میں نے یہ کتاب پڑھی، آپ کا اس میں کیا خیال ہے، میں نے اس میں یہ چیزیں دیکھی، کیا آپ کی نظر میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور کتاب پر جو تنقیدیں کی گئی ہیں ان کو دیکھیں، کہ ہو سکتا ہے ایک کتاب پر کوئی تنقید بھی ملتی ہے، ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مطالعہ کے لیے ایک وقت رکھیں جب آپ کو یاد رہتا ہے، مے بی اٹ از ان دا مارننگ اور ان دا ایوننگ اور ایٹ نائٹ، ڈیورنگ نائٹ اور ڈیورنگ دا ڈے، اور صبح شام کوئی ایک ٹائم ہوگا آپ کا جس میں آپ مطالعہ کر سکیں گے۔ اس وقت مطالعہ کا مطلب ہے مطالعہ، اس کو پورا اس ٹائم کو کس میں خرچ کریں؟ مطالعے میں۔ چنانچہ یہاں پر میں علامہ عبدالرؤف مناوی 10ویں صدی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ ایک بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک جگہ کہا، لا تقولوا، اے بنی اسرائیل مت کہو، ڈونٹ سے، العلم فی السماء من ینزلہ، علم تو آسمانوں پر ہے، اس کو کون اتارے گا، یہ مت کہو، ٹھیک ہے۔ ولا تقولوا العلم فی تخم الارض من یصعد بہ، کہ زمین کے بالکل اندر، پیٹ میں، زمین کے اندر ہے نا، زمین کی جڑوں میں کیا علم ہے، اس کو کون نکالے گا، مت کہو۔ ولا تقولوا او من وراء البحر من یعبر بہ ویأتی بہ، یا سمندروں کے پار ہے، اس کو کون لائے گا۔ یہ سب باتیں جو ہے کمزور انسانوں کی باتیں۔ پھر کیا کہو، سنو، العلم محصور فی قلوبکم، علم تمہارے دلوں کے اندر ہے، محصور فی قلوبکم، تعدبوا بین یدی آداب الروحانیین، ہاں اب ایسے کیسے ایکسپلور کرو گے، تعدبوا بین یدی بآداب الروحانیین، میری بارگاہ میں آ جاؤ اور یہ جو نیک پاک اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھو، وتخلقوا باخلاق الصدیقین، اپنے آپ کو صدیقین کے اخلاق سے مزین کرو، اظہر العلم من قلوبکم، میں اس دل میں چھپے ہوئے اس علم کو باہر نکال دوں گا، حتی یغتیکم، یہاں تک کہ تم کو ڈانپ لے گا، ویعمرکم، تمہارے ساتھ جیے گا، ویعمرکم، تمہیں زندگی سکھائے گا، ٹھیک ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو فرمایا، یہ بنی اسرائیل کو، اور امام مالک کہا کرتے تھے انما العلم نور یقذفہ اللہ فی القلب، علم نور ہے، اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اخیر پر میں کہوں گا، علامہ حماد الدین روحی کا ایک واقعہ آیا ہے، وہ ایک بار اپنے مدرسے میں گشت کے لیے نکلے، دیکھے کہ طلبہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھا کہ 2 طالب علم ہیں، ایک ٹیک لگائے ایسے پڑھ رہا ہے، ایک ٹیک لگائے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کتاب کے اوپر جھکا ہوا ہے پڑھ رہے ہیں، اور بیچ میں قلم میں سے کوئی بات نوٹ کر رہے ہیں، اپنی ڈائری پہ لکھ رہے ہیں۔ علامہ حماد الدین روحی نے دونوں کو دیکھا، پھر کہا کہ یہ شخص جو ہے پہلا، یہ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، یہ علم میں کوئی مقام حاصل نہیں کرے گا۔ دوسرے بچے کے بارے میں کہا یہ دنیا میں ایک بڑا بلند مقام حاصل کرے گا، ویسا ہی ہوا۔ یہ علم غیب نہیں تھا، یہ تھی فراست، کیا تھی، فراست سے پہچان لیا۔ وہ بچہ ٹیک لگا کے پڑھتا ہے، یہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے، پڑھنا ریسرچ، جب آپ نے پڑھا پھر آپ نے اس میں سے دیکھا، اہم نقطوں کو اپنی ڈائری میں لکھا، اس کا مطلب اب محنت کر رہے ہیں، اللہ اب اس کو نوازے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آخر میں امپورٹنٹ بات، ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو پڑھیں گے، ہم جو حلقہ بنائیں گے، ہم جو محنتیں کریں گے، ہم جو اس پورے پروسیس کو فالو کریں گے، غرض کیا ہوگی ہماری؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا، پھر ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں، تب کئی اہم باتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے، وی آر پارٹ آف دا مسلم سوسائٹی، وی آر مسلمز، وی ہیو ٹو ٹیچ پیپل، وی ہیو ٹو پریچ دا آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی، اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود دا پیپل۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ جو پڑھائی کا سلسلہ ہے یہ ہماری اپنی ذاتی تعمیر بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے، ٹھیک ہے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہے۔ میں نے پرسوں ایک بات پڑھی، بڑی پسند آئی مجھے یہ بات، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، دیٹ ول بی دا لاسٹ آف مائی پوائنٹس ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں ہے، ربندر ناتھ ٹیگور میں بحث نہیں کروں گا ابھی، وہ
اپنے تناظر میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی وہ. بعد میں ان کے عقائد وغیرہ کیا رہے ہوں گے اس کو چھوڑو. ربیندر ناتھ ٹیگور ان کے بارے میں تھا. ربیندر ناتھ فورسا دا کمنگ آف دا گلوبل ولیج. انہیں 40s میں ہی دیکھا تھا کہ ایک گلوبل ولیج آ رہا ہے. وی آر گوئنگ ٹو پارٹ آف ولیج, گلوبل ولیج, اس کا حصہ بننا ہے ہمیں. اب حصہ بننے کا مطلب ہے ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے نا. And the need to educate children in a way that roots them in their own cultural history. اب ہمیں بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ان کی جڑیں جو ہیں پیوست ہو جائیں اپنی کلچرل ہسٹری میں. اٹ مینز یو ڈونٹ ہیو ٹو فرگیٹ یور پاسٹ. آپ کی جو کلچرل ہسٹری ہے نا اس کو بلانا نہیں ہے. آگے بڑھتے رہیں گے چشنی پائی چکو سو سک آپ کا آپ کون تھے, آپ لوگ کہاں سے آئے تھے, یا آپ نے کیا پڑھا ہے, آپ کے اینسسٹرز کیا تھے, آپ کے کارنامے کیا تھے. بہت سے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں سان کو ہمیشہ ان پڑھ روز میں کم مسلمان ان کو پتہ ہی نہیں اپنی پاسٹ کے بارے میں نہ. یٹ اس کے باوجود انیبلز دیم, یعنی ایسے بچوں کو سکھانا ہے کہ کلچرل ہسٹری میں جو ہے ان کی جڑیں پیوست رہیں. یٹ انیبلز دیم, ان کو اس قابل بنائے ٹو آئیڈینٹیفائی ود ادر ریسز اینڈ کلچرس, کہ وہ اپنی شناخت کو بھی دوسروں میں برقرار رکھیں. دنیا میں بہت سے ریسز ہیں, بہت سے کلچرس ہیں, ان میں اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے. شناخت مٹنی نہیں چاہیے.